السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، دریا خان ایک ٹاؤن ہے اسلام آباد سے 300 کلومیٹر دور۔ 2011 میں یہاں ایک گھر سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ یہ اتنی بری سمیل تھی کہ لوگوں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس جب اس گھر میں پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو انہیں اس گھر میں ایک کھوپڑی ملی، کسی کتے کی کھوپڑی لگ رہی تھی۔ دوستو، یہاں ایک کمرے سے وہی عجیب سمیل آ رہی تھی۔ پولیس اس کمرے میں داخل ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ ناقابل یقین تھا۔ کمرے میں انسانی گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں ایک دیگ میں سالن بن رہا تھا جس کے اندر انسانی گوشت پک رہا تھا۔ دریا خان کی پولیس کو وہاں کچھ چونٹیاں چلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ چونٹیاں بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ انہوں نے بیڈ کو ہٹایا تو وہاں ایک بیگ ملا۔ بیگ میں عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ پولیس کو اس گھر سے گودال اور چھرے وغیرہ بھی ملے۔ گھر میں کچھ کفن بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر دو بھائیوں کا تھا، محمد عارف اور فرحان احمد۔ یہ دونوں یہاں اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر لیا۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ دو بھائی جو انسانی گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے۔ جس عورت کی لاش کو پکا رہے تھے اس کا نام سائرہ تھا۔ یہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اس کو دفنایا گیا لیکن اگلی صبح اس کی قبر کھودی ہوئی ملی۔ یہ عورت قبر سے غائب تھی۔ یہ دونوں بھائی سائرہ کی لاش کو قبر سے نکال کر لے گئے۔ ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کے علاقے کے قبرستان سے پچھلے 2 سالوں میں کئی مردے غائب ہو چکے ہیں۔ اس قبرستان کے کیئر ٹیکر غلام حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ان 2 بھائیوں کو یہاں کئی دفعہ دیکھا لیکن اس نے کبھی بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ بہرحال فرمان نے بتایا کہ اس نے پہلی دفعہ ستمبر 2010 میں ایک قبر سے ایک لاش کو چرایا تھا جو ایک بچے کی لاش تھی۔ اس کے بعد یہ 100 سے زیادہ لاشیں قبروں سے نکال چکے تھے۔ یہ بھائی ان لاشوں کو گھر میں سٹور کرتے تھے اور آہستہ آہستہ کھاتے تھے۔ فرمان نے یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کالا جادو ہے۔ یہ آدمی کالا جادو کرتا تھا۔ یہ بدبخت آدمی قرآن پاک کی آیت کو نعوذ باللہ الٹا رکھتا تھا تاکہ یہ اپنے پڑوسی پر کالا جادو کر سکے، اور تبھی یہ انسانی گوشت کھانا شروع ہو گیا تھا تاکہ یہ صاف نہ رہے۔ کالا جادو اتنی گندی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو غلاظت میں رہنا پڑتا ہے، اور فرمان یہی کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ مل گیا تھا اور پھر یہ دونوں بھائی مل کر قبروں سے مردے نکالنا شروع ہو گئے۔ انسانی لاشوں کے علاوہ یہ کتوں کو بھی پکا کر کھا چکے تھے۔ ان 2 بھائیوں کی بیویاں ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس میں سے ایک بھائی نشے کا عادی بھی تھا۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہو تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ کسی دوسرے انسان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کینزلیم یعنی آدم خوری کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا۔ ان بھائیوں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا تو ان کو صرف 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکت نہیں چھوڑی۔ 2014 میں ایک دفعہ پھر سے ان کے محلے کے لوگوں نے پولیس کو ان کی شکایت کی۔ پولیس کو پھر سے ان کے گھر سے ایک بچے کی لاش ملی جس کو یہ پکا رہے تھے۔ اس دفعہ ان کو 12 سال قید کی سزا ہو گئی، اور یہ ایک ایسا کیس تھا جو شاید پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جلد سے جلد آپ تک ویڈیو پہنچ سکے۔ شکریہ۔